السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ۔ ناظرین، جو یونان کی کشتی والا واقعہ ہے جس میں بے شمار پاکستانی اپنی جان کی بازی ہار گئے کیونکہ وہ انلیگلی امیگریشن چاہ رہے تھے، مطلب یورپ منتقل ہونا چاہتے تھے اور وہ لیبیا کے تھرو جو ہے وہ یونان کے تھرو جو جا رہے تھے۔ اس میں جو ہے جو ابھی بی بی سی نے ایک حسیب نامی لڑکے ہیں جو کشمیر کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، جو بڑے خوش قسمت تھے کہ وہ اس کشتی میں تھے اور بچ گئے، ان کے ساتھ انٹرویو کیا اور اس کی جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کی پوری جو داد ہے وہ سنائی ہے۔ میں آپ کو یہ سناتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ حسیب کا جو ہے یہ خالد کرامت کی سٹوری ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو حسیب لڑکا ہے وہ یہ اپنی سنا رہا ہے، اس میں بتا بھی یہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں پہلے ایک کراچی سے لیبیا بھی کیسے گئے، تو پوری اس میں سٹوری ہے ساری، اور بہت ہی اس میں انکشافات ہیں۔ گو کہ آپ نے شاید پہلے یہ سٹوری پوری سنی بھی ہو اس کے واقعہ کیسے ہوا، لیکن اس میں بھی کافی نئی انفارمیشن ہے۔ تو اس میں حسیب کہتے ہیں کہ میں اس کشتی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس میں 3 منزلیں تھیں اور میں منزل کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری منزل کے آخر میں بیٹھا تھا۔ آخری روز کے دن کوئی 3 بجے کا وقت تھا اور ہماری کشتی کا انجن خراب ہوا اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 4:30 بجے ایک بحری جہاز آیا جس نے ہماری مدد تو کی، مگر وہ ریسکیو کرتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے ہمیں پانی بسکٹ فراہم کی اور چلے گئے۔ یہ وہ بات ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کافی بحث بھی چل رہی ہے کہ جو کشتی آئی تھی مدد کے لیے، وہ انہوں نے صرف پانی بسکٹ تو پکڑایا لیکن انہوں نے انجن ٹھیک نہیں کیا یا انہوں نے ان کو ریسکیو نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کرتے تو شاید یہ ان کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کہ نکل جاؤ بس یہاں سے۔ یہ رداد جو ہے یہ بی بی سی اردو کو، جو میں نے جس نے بتایا کہ یونان کے قریب سمندر میں ڈوبنے والی کشتی میں بچ جانے والے 20 سال کے یہ حسیب ہیں اور حسیب الرحمان نے سنائی ہے۔ حسیب الرحمان کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا سے ہے۔ وہ پاکستان میں مزدوری کرتے تھے مگر ان کے مطابق اس کی اجرت نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے انتہائی پرخطر سفر کا آغاز کیا۔ یونان میں ڈوبنے والی ایک کشتی پر کم از کم 350 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے صرف 12 بچے ہیں زندہ۔ 350 میں سے صرف 12 بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 338 پاکستانی جان کی بازی ہار چکے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستانی حکام کے مطابق لاپتہ ہونے والے 281 یعنی کہ 281 شہریوں کے اہل خانہ نے ان سے رابطہ کیا ہے، یعنی کہ 281 خاندان کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے افراد جو ہیں وہ اس میں کشتی میں سوار تھے جو کہ مسنگ ہیں اور مل نہیں رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا۔ تو تقریباً 280 اور اس واقعے کے بعد یہ جب میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا 1-1.5 ہفتے بعد، تو پھر اس کے بعد حکومت کا ایک چھوٹا سا بیان آیا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے 100 کا اعلان کرتے ہیں ایک دن کا، اور پرچم سرنگوں رہے گا بلا بلا بلا۔ اس سے پہلے جب تک میڈیا میں بات ہو رہی تھی لیکن شور نہیں مچا تھا، تو اس ٹائم تک تو کسی کو خیال بھی نہیں آیا تھا، ایون کہ وہ تو گورنمنٹ تو اس کو بات بھی نہیں کری تھی اس کے حوالے سے۔ اچھا، رہائی کے بعد کشتی پر پیش آنے والے واقعات اور پاکستانی تارکین سے روا رکھے گئے سلوک کے بارے میں بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے حسیب نے اپنی اس تکلیف دہ سفر کے بارے میں بتایا کہ ماہی گیری کے استعمال ہونے والی کشتی پر لیبیا سے اٹلی کے سفر کے دوران ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، مگر قریب ایک بحری جہاز پانی دے کر نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جہاز تھا اور تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شپ کھڑی ہو گئی، اور وہاں سے انہوں نے ہمیں پانی دیا، وہ کچھ کو ملا کے کچھ کو نہ ملا، پانی بھی کسی کو ملا کسی کو کچھ نہیں ملا۔ حسیب کے مطابق ہماری کشتی کبھی ایک جانب جا رہی تھی کبھی دوسری جانب، ہم نے آوازیں لگائیں کہ ہیلپ می ہیلپ می، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسافر دور سے اشارے کر رہے تھے کہ پانی اور بسکٹ لے لیں، مطلب جو کشتی جو آئی تھی وہ اسی کا بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کافی دور کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے نا پانی شانی پھینکا اور بسکٹ وسکٹ پھینکے ہیں، لیکن انہوں نے دور دور سے، اور سب کو بھی نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے سب کو 1 by 1 دیا، اور انہوں نے کہا بس جتنا ہے اتنا دے دیا، اور وہ ہمیں کھانا دے کر چلے گئے۔ کافی لوگوں نے قمیضیں اتار کر بھی لہرائیں مگر وہ چلے گئے، مطلب انہوں نے کہا بھی کہ بھائی تم اتنے قریب آ گئے تو ہمیں ریسکیو کر لو، پتہ ہے کہ بھائی کہ ہماری کشتی خراب ہے، چل نہیں رہی ہے، موٹر اڑ گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی کہ خود ہی جو بھی کرنا کرو، یہ ہماری طرف سے پانی لو اور چلے جاؤ۔ کشتی پر سفر کے دوران مشکلات کے بارے میں بتاتے ہوئے حسیب نے کہا کہ وہاں چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی، پاکستانی شہری بھی کہہ رہے تھے کہ جان بچائی جائے۔ حسیب کے مطابق پاکستانی کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی کر سکیں یا وہاں سے کھانا بھی لے سکیں۔ رات کے اندھیرے میں کشتی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی بھی جگہ موجود نہیں تھی۔
ان کے مطابق ہم نے لوگوں سے سنا کہ رسہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری کشتی کا انجن اس وقت بند تھا، کشتی اندھیرے میں چل رہی تھی، اس کے سائڈ پہ کوئی روشنی نہیں تھی۔ حسیب کے مطابق کافی دیر بعد بتایا گیا کہ ریسکیو کرنے کے لیے ایک جہاز آیا ہے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ میں پیچھے تھا تو مجھے وہ نظر نہیں آیا، یہ نہیں پتا کہ انہوں نے رسہ ڈالا یا نہیں، مگر کم از کم 10 منٹ تک کشتی چلتی رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈوبنے سے قبل کشتی کو کوئی مدد میسر نہ تھی۔ کوئی 7:30 بجے ایک اور بحری جہاز آیا، انہوں نے رسی وغیرہ بھی ہماری جانب پھینکی، وہ بھی بسکٹ اور پانی دے کر چلے گئے۔ حسیب نے بتایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پر یہ جو کشتیاں ان کی ہیلپ کے لیے آئی ہیں یا پانی بسکٹ دینے کے لیے بھی، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا انلیگلی جو ہے نا یہ ایک پورا ایک ہے مافیا موجود ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شام 7:30 بجے کے بعد وہاں کچھ آوازیں گونجنے لگیں کہ اٹلی کا شپ آ رہا ہے آپ کو ریسکیو کرنے۔ شاید یہ ہمیں امید دلانے کے لیے تھا کہ لوگ شور نہ کریں۔ حسیب نے بتایا کہ مصر کے کچھ شہری عربی میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں 4 دن سے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر ہم لوگوں نے شور کیا کہ اگر کشتی اٹلی نہیں جا سکتی تو کسی اور ملک کے کنارے لگا دیں۔ بات اس نہج پر پہنچ گئی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بے شک اسے لیبیا یا یونان لے جا کر سب کی جان بچائیں۔ حسیب کے مطابق ہم نے سنا کہ اس میں 700 سے 750 لوگ تھے جو کشتی ڈولنے سے کبھی ایک جانب جا رہے تھے اور کبھی دوسری جانب۔ جب سب کا وزن ایک جانب ہو گیا تو کشتی الٹ گئی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ کچھ 2-3 لوگ ایسے تھے جو نیچے سے اوپر آئے، انہی میں سے ایک بزرگ بھی تھے جو 5 منٹ پہلے ہی اوپر آئے، اس طرح ان کی جان بچ گئی۔ اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو نیچے والے تھے وہ جب اوپر والے فلور پہ یا جو بھی ہے اس پہ حصے پہ آئے تو اس سے ان کی جان بچ گئی۔ حسیب نے بتایا کہ جب میں سمندر میں گرا تو ایک چیخ و پکار سنائی دی۔ حسیب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ آنے والے کچھ عزیز بھی تھے، ان میں ارشد شریف اور ندیم ترین، وہ بھی میرے ساتھ تھے اور میرے سر کا سایہ تھے۔ وہ بھی اس کشتی میں تھے مگر ان کے لیے میں کچھ نہ کر سکا، وہ ڈوب گئے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ ارشد شریف اتنے اچھے تھے کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملتا، لیکن اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی ملتا، چاہے ایک نوالا ہو، وہ ہمیں دیتے۔ میں بہت افسردہ ہوں مگر کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ حسیب نے بتایا کہ کشتی میں 10 سے 15 منٹ بیٹھا، پھر وہ پانی میں نیچے چلے گی۔ میں نے سب لوگوں کو آوازیں دی، ارشد، ندیم، ناصر، سب کو آوازیں دیں مگر ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ جو بحری جہاز ریسکیو کرنے آیا تھا وہ 1 سے 1.5 کلومیٹر دور چلا گیا تھا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا معجزہ ہے کہ جو میں بچ گیا ہوں۔ حسیب کا کہنا ہے کہ میں نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، تقریباً 1 گھنٹے سے سمندر کے میں تیرتا رہا ہوں، پھر اس بحری جہاز سے قریب پہنچا۔ 1 گھنٹہ تقریباً وہ کہنے میں سمندر میں تیرتا رہا ہوں، پھر اس بحری جہاز سے قریب پہنچا جو مدد کے لیے آیا تھا۔ میں نے وہاں ان کو آوازیں دیں کہ مائی فرینڈ ہیلپ می، تو انہوں نے ایک ٹیوب نما رسہ اور ایک سیفٹی جار میری طرف اچھال دیا تو میں اس پر چلتا ہوا شپ پر پہنچ گیا۔ حسیب کے مطابق وہ جہاز غالباً یونان کی نیوی یا فوج کی کشتی تھی۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بچایا اور نئی زندگی دی۔ انہوں نے مجھے کمبل اور پانی دیا اور وہ جو کھانے اپنے لیے لائے تھے وہ انہوں نے ہمیں بھی دیا۔ رات کے 2-3 بجے میں اس جہاز پر سوار ہوا، پھر ان کا ریسکیو ہیلی کاپٹر آیا، اس کے بعد ان کا ایک اور شپ بھی آیا لوگوں کو بچانے کے لیے، اور پھر 15 سے 16 لوگوں کو انہوں نے فوری ہسپتال پہنچایا۔ ہیلی کاپٹر اوپر سے روشنی کر رہا تھا اور وہ نیچے سے ریسکیو کر رہے تھے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ رات ہم نے اس شپ پہ گزاری جو سمندر پہ چلتا رہا۔ صبح 6 یا 7 بجے ایک اور شپ آیا جس پر ہم بیٹھ گئے۔ دن 11 یا 12 بجے ہم کلاماتا میں پہنچے۔ اس وقت ہمیں درست وقت کا اندازہ نہیں تھا اور یہ میں دن کی گرمی کے حساب سے اندازہ بتا رہا ہوں۔ ان کے مطابق اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایمرجنسی میں رکھا، جنہیں صحت کے مسائل تھے ان کو اسپتال لے گئے اور ہمیں 4 دن بعد وہاں کھانا نصیب ہوا۔ یونان کی حکومت اور ان کی امدادی ٹیمیں، ان کے ڈاکٹرز، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ وہ کراچی سے لیبیا کیسے گئے۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچنے والے تارکین وطن نے کہا ہے کہ انہیں انسانی سمگلروں اور ان کے ایجنٹوں نے بحیرہ روم تک پہنچایا تھا۔ حسیب کا کہنا ہے کہ وہ کراچی سے 20 مارچ کو دبئی کے لیے روانہ ہوئے، پھر دبئی سے 16-17 گھنٹے انتظار کیا اور اگلے دن مصر کی فلائٹ لی جو 4.5 گھنٹے کی تھی۔ غالباً رات 8 بجے ہم لیبیا کے بنغازی ایئرپورٹ پہ نکلے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ میں کراچی سے دبئی آیا تھا، دبئی سے مصر اور مصر سے لیبیا گیا۔
لیبیا کے بنغازی ایئرپورٹ پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں اٹلی کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے ایجنٹ سے بات نہیں کی تھی، میری طرف سے 22 لاکھ روپے ارشد شریف نے ادا کیے تھے، سارا انتظام انہوں نے ہی کیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی کوئی ایجنٹ تھا یا نہیں، اس سوال کے جواب پر حسیب نے کہا کہ ادھر نہیں پتہ چلتا کہ کون ایجنٹ ہے، بس یہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں ٹرمینل پر چلے جائیں۔ میں خود اپنا پاسپورٹ لے کر گیا۔ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ گیا میں وہاں پہ اکیلا نہیں تھا، کوئی 20 لوگ اور بھی تھے۔ حسیب نے بتایا کہ میں جب وہاں جا کر بیٹھا تو وہاں انتظار میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی لیبیا جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے اور میرے ساتھ آنے والے لڑکوں نے بتایا کہ فلاں کاؤنٹر پر آپ کا پاسپورٹ جمع ہوگا۔ اچھا، اندر یہ امیگریشن میں بھی لوگ ملے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ بھی، کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کہ آپ جو لیبیا جا رہے ہیں، ابھی آپ تو دبئی جا رہے ہیں لیکن بعد میں آپ نے لیبیا جانا ہے، تو اس لیے آپ نے فلاں کاؤنٹر پہ جانا ہے، جس طرح 4-5 کاؤنٹر جتنے بنے ہوتے ہیں، تو آپ نے کس والے کاؤنٹر پہ جانا ہے تاکہ وہاں اس بندے کو پیسے کھلائے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پاسپورٹ جمع ہوگا تو بس آج سے کرتے کرتے ہم سفر کے لیے تیار ہو گئے اور دبئی چلے گئے۔ ان کے مطابق کراچی اور دوسرے مقامات سے بنغازی پہنچ کر سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ پھر انہوں نے بتایا کہ بنغازی پر پہنچ کر ایئرپورٹ پر وہ لوگ ہمیں خود لینے آتے ہیں، ان کے پاس ہمارے پاسپورٹ کی کاپی اور تصویریں ہوتی ہیں۔ حسیب کے مطابق وہ ایک جگہ ہمیں لے گئے جہاں ہمارا سامان آنا تھا اور پاسپورٹ لیے، ہم سے ہمارے پاسپورٹ لے کر ردی کی طرح کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ ہم اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے اور 2 سے 3 دن بعد ہمیں پاسپورٹ ملے۔ حسیب کا کہنا ہے کہ لیبیا کا جو بھی علاقہ ہو وہاں وہ کھانا فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سارا سفر رات کا ہوتا ہے، کبھی کار، کبھی ویگو ڈالے، کبھی ٹرک میں، کبھی کار ویگو ٹرک ڈالے سب۔ عید والے دن بھی میرا گھر والوں سے رابطہ نہ ہو سکا، گھر والے بھی پریشان ہو گئے اور روزہ دھونا شروع ہو گیا۔ حسیب کے مطابق یہ لوگ فون پہلے لے لیتے ہیں تاکہ بھوک پیاس کا ہم اپنے گھر نہ بتا سکیں اور شور شرابہ نہ ہو۔ ان کے مطابق اس کے بعد یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے 9 جون کو اٹلی کے لیے سفر شروع کروایا۔ ہمیں کنٹینر میں بٹھا کر سمندر کے کنارے لایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں اترتے ہی کہا جاتا ہے کہ چلو، کبھی ہم بھاگتے ہیں کبھی چلتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے رہیں اور اس کا نمبر پہلے پہ آئے۔ حسیب کے مطابق صبح کے تقریباً 4 بجے ہمیں کنٹینر سے نکالا گیا تھا۔ بڑی کشتی پر سپیڈ بوٹ کے ذریعے چڑھا جاتا ہے، کسی کو بازو سے پکڑ کے، کسی کو کپڑوں سے کھینچ کر اوپر کرتے ہیں، جیسے مرغیوں والی گاڑی ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم لیبیا سے بیٹھے تو نشستوں پر ہمیں لیبیا کے لوگ جہاں بٹھاتے ہیں وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، جس کو آگے بٹھا دیا وہ پیچھے نہیں آ سکتا اور پیچھے والا آگے نہیں جا سکتا۔ کشتی شروع میں 2 دن صحیح رہی، پھر کبھی گھنٹہ خراب، کبھی 5 گھنٹے، پھر ایک پوری رات خراب رہی، تو انہیں لگا کہ بس اب آخری دن ہے۔ آخری دن کشتی میں 12 سے 1 بجے بند ہوئی، جس میں 4 یا 4:30 بجے چلی، پھر 7:30 بجے بند ہوئی اور ادھر ادھر سے ڈولتی رہی اور کبھی ادھر ادھر۔ حسیب نے اپیل کی ہے کہ جو لوگ لیبیا میں ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ واپس پاکستان چلے جائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ کشمیر جہاں پہ وہ کام کرتے وہ کیوں چھوڑا انہوں نے۔ اس پہ کہتے ہیں کہ حسیب نے بتایا کہ وہ بائک میکینک کام کرتے تھے جس کی انہیں اجرت نہیں ملتی تھی، اور لائن آف کنٹرول کے پاس بھی کشمیر میں حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم کہیں باہر ملک میں جا کر سیٹل ہو جائیں اور اپنی فیملی کو بھی وہاں بلا لیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی نے بھی ہماری بہت مدد کی، جو ہمارے لیے یہاں ملنے آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سمیت 4 لوگوں نے کیمپ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فی الحال یونان میں ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر بھی حالات اتنے اچھے نہیں کہ ہم واپس جائیں، مگر ایک پاکستانی جنہوں نے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنے والدین کے اصرار پر اس کیمپ سے واپس چلے گئے ہیں۔ تو جو حسیب ہیں یہ ابھی بھی یونان میں ہی ہیں اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ کسی یورپ کے ملک میں منتقل ہو جائیں۔ تو یہ ساری سٹوری تھی جو حسیب نے BBC اردو سے شیئر کی، جو BBC اردو پہ پبلش بھی ہے، آپ وہاں پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ان کی جو کہانی ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ یہاں سے سن بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، تب سے UK، السلام علیکم۔